جب اللہ ناراض ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک گاؤں میں نعمان نام کا نوجوان رہتا تھا۔ کبھی وہ فجر کی اذان پر اٹھنے والا، مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہونے والا، ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا تھا۔ اس کی زبان پر اکثر درود رہتا، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی، آنکھوں میں حیا ہوتی، مگر وقت بدلا، کاروبار چمک اٹھا، دولت آئی، دوست بدلے، مجلسیں بدل گئیں۔ اب راتیں جاگنے میں اور صبحیں سونے میں گزرنے لگیں۔ فجر کی اذان سن کر وہ کہتا ابھی وقت ہے، مگر وہ وقت کبھی نہ آیا۔ حضرت نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے دل سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ نعمان کے پاس دولت تھی مگر چین نہیں تھا، بستر نرم تھا مگر نیند نہیں آتی تھی، گھر بڑا تھا مگر دل تنگ ہو گیا تھا۔ وہ سوچتا سب کچھ تو ہے، پھر بے چینی کیوں ہے؟ مگر اس نے سمجھا نہیں۔ رفتہ رفتہ نعمان کی دعائیں کم ہوتی گئیں، نماز قضا ہونے لگی، گناہ آسان لگنے لگے۔ حضرت نے فرمایا جب گناہ کرنے کے بعد بھی دل نہ کانپے تو سمجھ لو خطرہ ہے۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، رزق دینے والا اللہ ہے۔ وہ ہنس کر بولا امی اب دنیا محنت سے چلتی ہے، مگر وہ پھر نہ سمجھا۔ کاروبار میں نقصان ہوا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جن محفلوں میں وہ بیٹھتا تھا وہاں اب اسے بلایا نہ جاتا تھا۔ وہ ٹوٹنے لگا۔ حضرت نے مجمع کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندے کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جو اسے اللہ سے دور لے جائیں، اور جب مہربان ہوتا ہے تو اسے ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے جو اسے سجدے میں لے آئیں۔ نعمان پہلی بار رویا مگر سجدہ ابھی بھی نصیب نہ ہوا۔ ایک رات بجلی چلی گئی، اندھیرا چھا گیا، تنہائی نے اسے گھیر لیا۔ اسی اندھیرے میں اذان فجر کی آواز آئی، بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ ماں کی آواز، مسجد کی پہلی صف، آنسوؤں کے ساتھ مانگی گئی دعا۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ وہ بستر سے اٹھا، وضو کیا، برسوں بعد سجدے میں گرا اور اس سجدے میں وہ ٹوٹ گیا۔ سیانے کہتے ہیں سن لو، اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ تمہیں اپنے گناہوں کا احساس ہی نہ رہے، اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم گناہ پر شرمندہ ہو جاؤ۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو دل نہ تڑپے، خطرہ ہے۔ اگر قرآن نہ پڑھو اور کمی محسوس نہ ہو تو خطرہ ہے۔ اگر گناہ آسان لگنے لگے، خطرہ ہے۔ نعمان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد وہ بدل گیا۔ کاروبار پھر آیا یا نہیں یہ اہم نہیں تھا، مگر سکون واپس آ گیا تھا۔ اللہ فوراً ناراض ہو کر ختم نہیں کرتا، وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ اللہ کی ناراضگی کا مطلب صرف مصیبت نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کا دل کا مردہ ہو جانا اصل ناراضگی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر آج بھی دل میں ہلکی سی چبھن ہے، اگر گناہ کے بعد شرمندگی آتی ہے تو سمجھ لو اللہ ابھی بھی تمہیں بلا رہا ہے، اور یاد رکھو اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم نے سنا ہے کہ اللہ ناراض ہو تو دل سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ آج سنو کہ جب اللہ کسی کو آخری مہلت دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک کامیاب انسان مگر خالی حشر میں کامران نام کا ایک شخص رہتا تھا، تعلیم یافتہ، بااثر، ہر محفل میں نمایاں۔ لوگ کہتے کیا قسمت پائی ہے اس نے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع مدھم پڑ چکی تھی۔ نماز صرف جمعے تک محدود تھی، قرآن صرف طاق میں رکھا ہوا تھا، اور زندگی صرف دنیا کے لیے تھی۔ وہ کہتا اللہ غفور رحیم ہے، سب معاف کر دے گا، مگر یہ جملہ اس کے لیے دلیل بن چکا تھا، توبہ نہیں مہلت، جو آزمائش بن گئی۔ حضرت نے فرمایا بیٹا کبھی کبھی اللہ ناراض ہو کر فوراً نہیں پکارتا،
بلکہ مہلت دیتا ہے، اور وہ مہلت ہی اصل امتحان ہوتی ہے۔ کامران کی ترقی بڑھتی گئی، گھر بڑا ہوتا گیا، دولت میں اضافہ ہوتا گیا، مگر ساتھ ساتھ دل سخت ہوتا گیا۔ کسی غریب کو دیکھ کر دل نہ پگھلتا، کسی نصیحت پر اثر نہ ہوتا، اذان سن کر بھی بے حسی طاری رہتی۔ یہ سب سے خطرناک حالت تھی۔ اللہ کی ناراضگی کی گہری نشانی۔ حضرت نے بلند آواز میں فرمایا، جب بندہ گناہ کرے اور اسے نعمتیں ملتی رہیں تو ڈر جاؤ، یہ استدراج ہوتا ہے، یعنی اللہ ڈیل دے رہا ہوتا ہے تاکہ بندہ خود اپنی رسی کھینچ لے۔ کامران یہی سمجھتا رہا کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کہتا، اگر اللہ ناراض ہوتا تو میرا کاروبار کیوں چلتا؟ مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ اصل پکڑ اچانک ہوتی ہے۔ وہ رات جو فیصلہ کن تھی۔ ایک رات اسے سینے میں شدید درد اٹھا، ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر بھاگ رہے تھے، مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زندگی پہلی بار آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ نمازیں جو چھوڑی تھیں، وہ آنسو جو کبھی بہائے نہ تھے، وہ سجدے جو کبھی کیے نہ تھے۔ دل میں پہلی بار خوف آیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، یا اللہ ایک موقع اور دے دے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اصل بات سن لو، اللہ کی ناراضگی کا مطلب صرف مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ دل کا مردہ ہو جانا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں گناہ پر ندامت نہ ہو، اگر نصیحت بے اثر ہو جائے، اگر نیکی کا شوق ختم ہو جائے تو سمجھ لو خطرہ قریب ہے۔ مگر اگر نصیحت مصیبت میں تم سجدے میں گر جاؤ، اگر آنکھ سے آنسو نکل آئے تو یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، ناراضگی کا نہیں۔ کامران کو زندگی کا ایک اور موقع ملا۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ بچ گئے ہیں، مگر احتیاط ضروری ہے۔ وہ ہسپتال سے سیدھا مسجد گیا، پہلی صف میں کھڑا ہوا اور سجدے میں گرتے ہی اس کی ہچکیاں بند ہی نہ ہوں۔ وہ دن ہی اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ بیٹا، اللہ ناراض ہو جائے تو بندہ بے حس ہو جاتا ہے، اور اللہ راضی ہو جائے تو بندہ حساس ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی دل میں چبھن ہے، اگر گناہ کے بعد آنکھ نم ہو جاتی ہے، تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلا رہا ہے، دروازہ اب بھی بند نہیں ہوا۔ آج میں تمہیں اس قیامت کی بات بھی سناؤں گا جو میدان حشر میں آئے گی۔ آج میں تمہیں اس قیامت کی بات سناؤں گا جو انسان کے دل پر آتی ہے۔ جب انسان ناراض ہوتا ہے تو دل پر قیامت آ جاتی ہے۔ ایک قصبے میں فہد نام کا نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والد دیندار آدمی تھے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی، نعتیں پڑھی جاتی، مسجد سے گہرا تعلق تھا۔ فہد بھی بچپن میں نمازی تھا، لیکن جوانی آئی اور ساتھ لائی آزادی کا نشہ۔ دوست بدلے، مصروفیات بڑھی، نماز قضا ہونے لگی، پھر چھوٹنے لگی۔ پہلے 2 گناہ کے بعد استغفار کرتا تھا، پھر کہنے لگا سب کرتے ہیں۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے اس کے دل پر پہلا پردہ ڈالا۔ حضرت نے فرمایا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کے دل سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی جاتی ہے۔ فہد کے سامنے کئی بار نصیحت ہوئی، والد نے سمجھایا، امام صاحب نے بلایا، ایک دوست نے کہا یار زندگی کا کیا بھروسہ، مگر وہ ہنستا رہا۔ ایک دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، لوگ رو رہے تھے، مگر فہد کی آنکھیں خشک تھیں۔ یہ سب سے خطرناک لمحہ تھا۔ وہ نہ تو رو سکا، اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ حضرت نے بلند آواز میں فرمایا، اللہ کی ناراضگی یہ نہیں کہ تم پر مصیبت آ جائے، بلکہ یہ ہے کہ تمہارا دل نہ پگھلے۔ اگر باپ کی موت پر آنسو نہ آئے تو اگر قبرستان جا کر بھی عبرت نہ ہو، اگر جنازہ دیکھ کر بھی زندگی نہ بدلے تو سمجھ لو دل پر قیامت آ چکی ہے۔ والد کے انتقال کے چند دن بعد فہد نے ایک خواب دیکھا۔ وہ اندھیرے میدان میں کھڑا تھا، لوگ دوڑ رہے تھے، کسی کو کسی کی فکر نہ تھی۔ دور اس نے اپنے والد کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے، بیٹا دنیا عارضی تھی، تم نے اسے اصل سمجھ لیا۔ فہد گھبرا کر اٹھا، پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، دل کانپ رہا تھا۔ وہ پہلی بار قبرستان گیا،
قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا رویا اور یہی آنسو اس کی نجات کا آغاز تھے۔ سن لو، اگر آج بھی تمہیں اپنے حال پر فکر نہیں، اگر تم ویڈیو سن کر بھی نہ بدلے تو ڈر جاؤ، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اگر تمہارے دل میں ابھی ہلکی سی بھی لرزش ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ قیامت کا سب سے پہلا مرحلہ موت نہیں ہوتا بلکہ دل کا مر جانا ہوتا ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی کامیابی دولت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اگر آج نماز قضا ہے تو توبہ کر لو، اگر دل سخت ہے تو قرآن کھول لو، اگر گناہ عادت بن چکے ہیں تو سجدہ کر لو۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو مگر اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ آج میں تمہیں ڈرانے نہیں آئی، آج میں تمہیں امید دینے آئی ہوں، کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے بھی بڑی چیز اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں۔ ایک شہر میں سلیم نام کا شخص رہتا تھا۔ جوانی گناہوں میں گزاری، نمازیں چھوڑی، ماں باپ کو دکھ دیا، حرام کمائی میں پڑ گیا، وقت گزرتا گیا، بالوں میں سفیدی آ گئی مگر دل سیاہ ہی رہا۔ ایک دن کسی بیان میں بیٹھا، موضوع یہی تھا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے۔ ہر جملہ تیر کی طرح دل میں اتر رہا تھا، اسے اپنی زندگی فلم کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس نے دل میں کہا، اب کیا فائدہ، میں تو بہت آگے نکل چکا ہوں۔ حضرت نے مجمع کی طرف دیکھ کر فرمایا، شیطان پہلے گناہ کرواتا ہے، پھر کہتا ہے تمہاری توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہی خیال سلیم کے دل میں بھی تھا۔ وہ مسجد کے باہر کھڑا تھا، قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اچانک اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، الفاظ دل کو چیر گئے، اس کے آنسو نکل پڑے، وہ دیوار سے لگ کر رو پڑا۔ سالوں بعد اس نے سجدہ کیا، وہ سجدہ اتنا لمبا تھا، الفاظ کم تھے مگر دل ٹوٹا ہوا تھا۔ یا اللہ، میں واپس آ گیا ہوں۔ سن لو بندے، جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اگر تم نے گناہ پہاڑ جتنے بھی کیے ہوں مگر سچی توبہ کر لو تو اللہ سب معاف کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ گناہ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ضد ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، جب توبہ کے بعد دل کو سکون مل جائے، جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جب نماز میں لذت آنے لگے تو سمجھ لو اللہ راضی ہو رہا ہے۔ سلیم کی زندگی بدل گئی۔ کاروبار پہلے جیسا نہ تھا مگر دل مطمئن تھا۔ وہ ہر نماز میں روتا، ہر سجدے میں شکر ادا کرتا۔ اگر تم یہ سن رہے ہو اور دل میں ہلکی سی بھی چبھن ہے تو یہ تمہارے لیے اشارہ ہے، اللہ ناراض ہو کر بھی دروازے بند نہیں کرتا، مگر دیر مت کرو، کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہو۔ انہوں نے فرمایا، میں آج تمہیں ایک ایسا منظر سنانے لگی ہوں جو اگر دل میں اتر جائے تو زندگی بدل دے گا، مگر شاید کسی کی نئی ابتدا بھی ہو سکتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، عادل، نماز کو کہتا کل سے شروع کروں گا، توبہ کو کہتا ابھی عمر بڑی پڑی ہے، ماں کی نصیحت کو کہتا آپ فکر نہ کریں، زندگی ہنسی مذاق میں گزر رہی تھی۔ دوستوں کی محفلیں، موبائل کی دنیا، مصروف دن، لمبی راتیں، مگر موت نے کبھی اطلاع دے کر آنا نہیں سیکھا۔ ایک دن خبر آئی، عادل کو شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہسپتال کا کمرہ، مشینوں کی آوازیں، ڈاکٹر دوڑ رہے تھے، دوست باہر کھڑے تھے، ماں سجدے میں گری ہوئی تھی۔ عادل کی آنکھیں نیم بند تھیں، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ زندگی پہلی بار قیمتی محسوس ہوئی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، امی نماز پڑھ لینا میرے لیے۔ یہ جملہ سن کر ماں ٹوٹ گئی۔ کل تک جو خود نماز نہیں پڑھتا تھا، آج اپنی نماز دوسروں کے سپرد کر رہا تھا۔ حضرت نے یہاں وقفہ کیا اور فرمایا، سن لو، موت کے وقت سب کو سمجھ آ جاتی ہے مگر اس وقت عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی یہ نہیں کہ تم بیمار ہو جاؤ بلکہ یہ ہے کہ تمہیں مہلت ملتی رہے اور تم نہ بدلو۔ اگر تم آج بھی کہتے ہو ابھی وقت ہے تو ڈر جاؤ،
کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی جملہ ہے۔ ہسپتال میں اچانک مشین کی آواز بدل گئی۔ ڈاکٹر نے چادر سیدھی کی۔ ماں کی چیخ نکل گئی۔ عادل چلا گیا۔ کل تک جو کہتا تھا ابھی وقت ہے، آج اس کے لیے وقت ختم ہو چکا تھا۔ حضرت کی آواز بھر گئی، بیٹا اگر آج تم زندہ ہو، اگر سانس چل رہی ہے تو سمجھ لو اللہ نے ابھی تمہیں مہلت دی ہے۔ نماز پڑھ لو، توبہ کر لو، دل صاف کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، پتہ نہیں اگلا لمحہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کا اختتامی پیغام اس کہانی کا یہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ فیصلہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم ابھی وقت ہے کہتے رہو گے یا آج ہی اللہ کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی آنکھ نم ہوئی ہو، تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور اللہ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔